اس امت کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس امت کی ایک بڑی تعداد کل قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گی، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گی۔ انا اعطینا کل کوثر، یہ نبی یہ دشمن ہم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بیٹا ختم ہو گیا، اب ان کا نام نہیں چلے گا، ان کا پیغام نہیں چلے گا، ان کا دین نہیں چلے گا، ان کی شریعت نہیں چلے گی۔ ہم آپ کو امت کی کثرت عطا کر رہے ہیں، امت کی تعداد میں اضافہ فرما رہے ہیں، قیامت تک آپ کی امت آتی رہے گی، اور آپ کی امت کو یہ خوبی بھی عطا کی جا رہی ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں سب سے بڑی تعداد تمہاری امت کی بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کی جائے گی۔ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ، جب میں معراج میں گیا تو میرے سامنے امتی پیش کی گئی، میں نے دیکھا کہ النبی، ایک نبی جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک بڑی سی جماعت ہے ان کے ماننے والوں کی، میں نے دیکھا دوسرے نبی جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، پھر میں نے ایک نبی کو دیکھا ان کے ساتھ 10 آدمیوں کی جماعت ہے، پھر میں نے ایک نبی کو دیکھا ان کے ساتھ 5 ہیں، کوئی نبی ایسا ہے جن کے ساتھ 3 ہیں، کوئی نبی ایسا جن کے ماننے والے صرف 1 ہیں، اور کوئی نبی ایسا کہ جن پر کوئی ایمان لانے والا تھا ہی نہیں زندگی، کوئی ایمان نہیں لایا۔ پھر میں نے دیکھا اچانک میری نگاہ اٹھی اس طرف، آسمان کے کنارے کے بھرا ہوا ہے، ایک بہت بڑی تعداد ہے، ہم کو ایک کثیر ہے، یعنی بہت بڑی تعداد ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا ہاں اولئک امتی، یہ میری امت کے لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا نہیں، چونکہ بڑی تعداد اس لیے اس نے کہا میری امت کے لوگ ہیں، کہا نہیں۔ جبرائیل نے کہا اس افق کی طرف، اس کنارے کی طرف دیکھو، ادھر نگاہ اٹھاؤ۔ میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا ہؤلاء امتک، یہ آپ کی امت ہے، اور پھر ساتھ میں یہ کہا کہ وَسَبْعُونَ أَلْفًا قُدَّامَهُمْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا کِتَابَ، اس امت میں یعنی اتنی بڑی تعداد ہے، اس میں آگے 70,000 افراد ایسے ہیں، وہ 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے آپ کی امت کی جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت کے سامنے، صحابہ کے سامنے یہ بات رکھی تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہنے لگے یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ سے دعا کر دیجئے، اللہ سے مانگ لیجئے کہ اللہ مجھے ان 70,000 جو لوگ ہوں گے بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے ان میں شامل فرما دے۔ اللہ کے نبی نے کہا انت منہم، میں نے دعا کر دی، اللہ نے قبول فرما لی، تم ان میں شامل ہو گئے۔ ان کی دیکھا دیکھی ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تم سے سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے، اب تمہارے لیے نہیں ہے، ان کے لیے ہوا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 70,000 تو بہت معمولی تعداد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، 1450 سال یہ گزر گئے، آگے پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، اتنی بڑی تعداد میں 70,000 یہ تو معمولی ہے۔ بلکہ حجۃ الوداع جو حضور نے حج کیا ہے اس میں بھی 1,24,000 یا 44,000 صحابہ تھے، تو 70,000 تو ان میں سے ہو جائیں گے، پھر ہمارے حصے میں یہ سعادت کیسے آئے گی؟ میرے خیال میں بھی یہ بات آتی ہے، آپ کے خیال میں بھی آتی ہوگی، ہر سوچنے والے کے دماغ میں یہ بات آتی ہے، یہ تو معمولی تعداد ہے۔ اس امت کی کثرت کو اور تعداد کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی کے صحابہ کو بھی یہ فکر دامنگیر ہوئی، یہ حدیث سننے کے بعد کہنے لگے یہ کون لوگ ہوں گے؟ بعض نے کہا تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے، مسلمان ہونے کی حالت میں پیدا ہوئے، ہم نہیں ہو سکتے اس لیے کہ ہم تو پہلے کافر تھے، مشرک تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ بعض نے کہا جنہوں نے اللہ کے نبی کی رفاقت، معیت اور ساتھ بڑے لمبے زمانے تک رکھا ہے، ساتھ رہے، وہ ہوں گے۔ اس طرح مختلف باتیں پیش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں چلے گئے، یہ بات بیان کرنے کے بعد جب واپس آئے تو دیکھا صحابہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو فکر دامنگیر ہے کہ ہم تو 70,000 میں شامل نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ بہت مختصر تعداد ہے امت کی تعداد کو دیکھتے ہوئے۔ اللہ کے نبی اس کے بعد 3 دن اپنے حجرے میں رہے، نہ ازواج مطہرات سے گفتگو، نہ صحابہ سے بات چیت، نہ تعلیم، نہ تبلیغ، نہ باہر سے آنے والے عورتوں سے ملاقات، بالکل خاموش گوشہ نشینی اختیار کی۔ صحابہ تو ڈر گئے، پتہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معاملہ پیش آ گیا۔ 3 دن کے بعد اللہ کے نبی جب اپنے حجرے سے باہر آئے، صرف فرض نماز کے لیے آتے تھے، بعد میں حجرے میں چلے جاتے تھے، لیکن اس دن فرض نماز کے علاوہ وقت میں باہر آئے تو صحابہ نے کہا رسول اللہ ہم تو ڈر گئے کہ پتہ نہیں کوئی حادثہ پیش آ گیا، آپ کیوں رک گئے تھے 3 دن؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ان دنوں میں کہ میری امت کے وہ لوگ جو بغیر حساب کتاب کے تو جنت میں داخل فرمائے گا ان کی تعداد میں اضافہ فرما،
آپ گنتی کر لیں کتنی بڑی تعداد ہو جاتی ہے. اب وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ ان کی خوبیاں کیا ہیں؟ جو لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے ان کی خوبی اللہ تعالیٰ نے بیان، اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ هم الذین لا یکتوون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون. یہ وہ لوگ ہوں گے جو بدشگونی نہیں لیتے. کتا آگے گزر گیا، سفر اچھا نہیں ہوگا، گھر سے نکلنے کے بچے نے کہا ابا کہاں جا رہے ہو، ارے اس نے کچکارا دے دیا، اب مقصد پورا نہیں ہوگا. یہ بدشگونی لیتے لوگ. کوئی سامنے آ گیا، آج صبح صبح یہ سامنے آ گیا، میرا کام نہیں ہوگا. یہ بدشگونیاں. یہ وہ لوگ ہوں گے میرے حساب کتاب والے جو بدشگونی نہیں لیتے ہیں. اور ولا یسترقون، چھمنتر نہیں کرتے، تعویذ گنڈوں اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں ان کے قریب تک نہیں جاتے ہیں. اور ولا یکتوون، داغتے نہیں ہیں. پہلے زمانے میں علاج کیا جاتا تھا داغنے